امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں بار بار دنیا کو کہتے تھے، جیسے اللہ نے مجھے ساتھی عطا کی، ایسے نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو۔ ان ساتھیوں میں ایک ساتھی مصر کے رہنے والے ایک مسیح غلام جون بھی تھے۔ امام علی نے حضرت عباس ابن مطلب سے آپ 150 دینار میں خریدا اور حضرت ابوذر غفاری کو ہدیہ کر دیا۔ آپ حضرت ابوذر غفاری کے ساتھ رہے، اور جب حضرت ابوذر غفاری کو جلاد وطن کیا گیا تو آپ بھی ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابوذر غفاری کے وصال کے بعد آپ تقریباً 32 ہجری میں واپس آ گئے اور حضرت امام علی کی خدمت کرنے لگے اور حضرت امام حسن کی خدمت کرتے رہے، اور آخری وقت تک حضرت امام حسین کے ساتھ رہے۔ اور کربلا کے میدان میں فوج یزید نے امام حسین کے ساتھیوں کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو امام حسین فرمانے لگے، اے جون تو چلا جا، یہ لوگ رسول خدا کی آل کے خون کے پیاسے ہیں۔ اتنے میں جناب جون امام حسین کے قدموں میں گر کر فرمانے لگے، اے فرزند رسول، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خوشیوں میں تو آپ کے ساتھ رہوں اور مصیبت میں آپ کو چھوڑ دوں؟ مجھے بھی آپ کے قدموں پر قربان ہونا ہے، کیا میرے مولا اس لیے میدان میں نہیں جانے دیتے کہ میں کالے رنگ کا ہوں، شہید ہو کر جنت میں چلا جاؤں گا، اس قابل نہیں کہ آپ کے قدموں پر قربان ہو سکوں؟ تو امام حسین نے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے، جون اللہ کے نزدیک نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے ان کے جن کے اعمال اچھے ہوں۔ تمہاری وفا کے قصیدے رہتی دنیا تک گئے جائیں گے۔ اجازت لے کر حضرت جون ابن حاوی شیر کی طرح فوج یزید سے کہتے ہیں، لوگوں خدا سے ڈرو، یہ خاندان رسول خدا کا خاندان ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے نانا کا کلمہ آج بھی تم لوگ پڑھا کرتے ہو۔ اتنے میں فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ آپ بہادرانہ انداز میں فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر کافی دیر یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہزاروں یزیدیوں کو فنہار کیا۔ بالآخر فوج یزید اکٹھا حملہ کرنے لگی اور یوں جناب حضرت جون گھوڑے کی زین سے زمین تک پہنچے اور آخری سلام امام حسین کی خدمت میں پیش کر کے شہادت کا جام پی لیا۔ امام حسین جب حضرت جون کے لاشے پر پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ میرے اس ساتھی کا چہرہ نورانی کر دے اور اس کے جسم کو جنت کی خوشبو عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور جب تمام شہداء کی شہادت کے بعد آس پاس کے گاؤں والے شہیدوں کے جسم مبارک کو تدفین کرنے لگے تو آپ کا جسم نہ مل سکا۔ 10 دن کے بعد نورانی چادر میں جنت کی خوشبو کے ساتھ آپ کا مبارک جسم آس پاس کے گاؤں والوں کو نظر آیا تو آپ کو بھی دوسرے شہیدوں کے ساتھ تدفین کر دیا۔ سلام و شہدائے کربلا پر، سلام و آل رسول پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔